اگر میں آپ سے سوال کروں کہ دنیا کا سب سے طاقتور اور امیر شخص کون ہے یا دنیا کی سب سے طاقتور اور امیر کمپنی کون ہے، تو یقیناً آپ میں سے 90% لوگوں کا جواب ہوگا ایلون مسک، جیف بیزوس یا مارک زکربرگ اور انہی لوگوں کی کمپنیز، کیونکہ آفٹر آل ہمیں یہی سب دکھایا اور بتایا گیا ہے۔ لیکن دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دنیا جیسی دکھائی دیتی ہے ویسی تو بالکل نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ ان تمام کمپنیوں کو ایک میجر کمپنی کنٹرول کرتی ہے، جس کا نام شاید ہی آپ میں سے کسی نے سنا ہو۔ دنیا کی ایلیٹ لوگوں کی کلاس جو کہ پردے کے پیچھے رہ کر دنیا کو اور اس کی اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر دنیا میں بھوک ہو، جنگ ہو یا پھر خوشحالی کی صورتحال ہو، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ ہر صورت کے اندر صرف اور صرف پروفٹ ہی کماتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں بلیک راک کمپنی کی، جس کے مالک کا نام ہے لیری فنک۔ اس کمپنی کی نیٹ ورتھ ہے $9.3 ٹریلین۔ یہ اتنا بڑا نمبر ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اس کا صرف 1% ہوتا ہے $9.3 بلین۔ پاکستان جیسے پورے ملک کی جی ڈی پی ہے $348 بلین اور پورے امریکہ کی مکمل جی ڈی پی یعنی آمدنی ہے جس پر یہ پورا ملک چلتا ہے، اس سے آدھا تو اس کمپنی کے پاس ہے۔ یا اسے آپ کچھ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انڈیا کی پوری جی ڈی پی سے بھی 3 گنا زیادہ ہے، یعنی یہ ایک کمپنی انڈیا جیسے 3 ملکوں کو اکیلے پال سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کمپنی کے پاس آخر اتنی طاقت اور اتنا پیسہ آیا کہاں سے؟ یہ کیسے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کی اصل مالک ہے؟ یہ ایسا کون سا کام کرتی ہے کہ ان کی پروفٹ کا گراف ہمیشہ اوپر ہی جا رہا ہے؟ تو ان سب سوالوں کا جواب ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ٹائم کو بغیر ضائع کیے۔ تو دوستو، اس کا جواب ہے کہ یہ ایک انویسٹمنٹ کمپنی ہے جو کہ دوسری کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ کر کے یا پھر اس کے شیئر خرید کر پروفٹ کماتی ہے، یعنی ان کمپنی کی شراکت داری یا پھر ان کمپنی کی مالک ہے۔ ہر کمپنی کو اپنا بزنس چلانے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، جس کو یا وہ قرض کی صورت میں بھاری سود پر لے سکتے یا پھر وہ اپنی کمپنی کے شیئر بیچ کر بغیر سود کے یہ پیسہ حاصل کر سکتی ہے۔ دنیا بھر کی کمپنی، چاہے پھر وہ انرجی سیکٹر کے اندر ہوں، فوڈ، فائنانس، آئل، ٹرانسپورٹ، بلیک راک ان تمام بڑی کمپنیوں کی سب سے بڑی شیئر ہولڈر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے فیصلے اور مرضی کے بغیر یہ کمپنی کوئی بھی میجر فیصلہ نہیں کر سکتی، اور دنیا کے 30 ملکوں کے اندر ان کے 70 کے قریب آفس ہیں۔ دنیا کے ہر ایک بڑے بر اعظم پر ان کا کنٹرول اور ان کا اثر رسوخ موجود ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو بھی ان کا اثر دنیا کے ہر ایک ملک پر ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی کسی نہ کسی طرح سے موجود ضرور ہے۔ یہ کمپنی دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کو قرض تک دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ملک میں سرکاری ملازم کا پینشن اس کی تنخواہ سے کٹتا ہے تو گورنمنٹ بجائے اس کے کہ اس پیسے کو اپنے پاس اکٹھا کرے یا پھر ایک جگہ پر رکھ کر بجائے اس کے کہ اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھائے، اس کی بجائے یہ وہ پیسہ بلیک راک کو پروفٹ پر دے دیتی ہے، تو وہ اس سے مزید کمپنیوں میں انویسٹمنٹ کر کے اپنی دولت کو مزید بڑھاتا ہے اور اس پروفٹ کی کچھ پرسنٹیج کو گورنمنٹ کو دیتا ہے، جس سے کمپنی اور گورنمنٹ دونوں خوش۔ اگر کچھ مشہور کمپنیوں کی بات کریں تو فورڈ کے اندر 7.2%، فیس بک یا میٹا کے اندر 6.5%، ایپل میں 6.5% اور گوگل جیسی کمپنی کو یہ 12% سے بھی زیادہ شیئر ہولڈر ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گوگل کے دونوں مالک بھی گوگل کے اندر 12% کے شیئر ہولڈر ہیں۔ آپ کے گھر میں آنے والی گروسری سے لے کے ایروپلین میں لگنے والی مٹیریلز کے شیئر ہولڈر یہی کمپنی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کمپنی، چاہے وہ گیمنگ ہے، فوڈ ہے یا کوئی بھی کمپنی ایسی نہیں ہے جس کی یہ کمپنی شیئر ہولڈر نہ ہو۔ اب سب سے اہم سوال کہ آج تک ہم نے اتنی بڑی کمپنی کا نام تک کیوں نہیں سنا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو صرف وہی کچھ یہ دکھانا چاہتے ہیں جو یہ لوگ ضروری سمجھتے ہیں، اور آپ کو قید کے اندر رکھ کر آپ کو احساس نہیں دلوانا چاہتے کہ آپ قیدی ہیں، بلکہ ایک نہ دکھنے والا توق ان لوگوں نے انسانوں کو گلے کے اندر ڈالا ہوا ہے، اور یہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچانا میڈیا کا کام ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ کا 99% میڈیا خود یہ کمپنی اون کرتی ہے؟ یہ کمپنی آہستہ آہستہ پوری دنیا پر حاوی ہوتی جا رہی ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ دنیا اسی ایک کمپنی کے انڈر اور اس کے اثر میں ہوگی، اور اس کی مرضی کے خلاف پوری دنیا کے کوئی بھی فیصلے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ آئے تو آپ خود اس بارے میں ایک بار سرچ ضرور کر لیجئے گا۔ یہ ایک یہودی کی کمپنی ہے۔ یوں ہی امریکہ، اسرائیل اور فلسطین کے آڑے تو نہیں آ رہا، کیونکہ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، عیسائی اور یہودی بہت بڑے آپس کے دشمن ہیں۔ انہوں نے آپس کے اندر بہت ساری خونی جنگیں لڑی ہیں، اور یہاں پر سب معاملہ الٹ ہے، صرف اس کمپنی کے مالک کی وجہ سے، کیونکہ وہ یہودی ہے تو امریکہ جیسے ملک بھی اس کے زیر اثر ہے، تو وہ جو کہے گا یہ لوگ کریں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔